اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین علی عبد المعید ورسول المصدد المصطفى الامجد وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين على إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. دوستو عزیزو، پروردگار عالم کا کرم احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو عزاداری امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت کی ہے. جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اس عظیم نعمت کا کم ہے. دوستو، آج ہماری آپ کی گفتگو امام حسین عزاداری کی اعانت اور عنایات اور معجزات کرنے کے سبب سے جو لوگوں کو حاصل ہوئے وہ آپ کی خدمت میں آج عرض کرنے کے انشاءاللہ قصد رکھتا ہوں. یہ مت سمجھیے کہ اہل بیت کسی کا اپنے اوپر قرض رکھتے ہیں یا اللہ اپنے اوپر قرض رکھتا ہے. نہیں، ہم ایک دیں گے 10 ملے گا، 10 دیں گے 100 ملے گا. ذرا سا آپ اعتبار کر کے تو دیکھیں. یہ ذرا سا ہمت خالی صرف کرنی ہوتی ہے، اور جب یہ کوئی ہمت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی ہمت کو اور اس کی طاقت کو اور اس کی اس کوشش کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا. اور اس میں الحمدللہ یہ ایک ماشاءاللہ سے ہمارے درمیان میں جو خوجہ برادران ہیں ہمیں اس سلسلے میں وہ پیشم پیش نظر آتے ہیں. وہ اللہ سے بزنس کرنا چاہتے ہیں اور الحمدللہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایک کریں گے 10 ملے گا، اور ان کو ملتا ہے. اور الحمدللہ وہ ہر روز آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پروردگار عالم ان کو اور ترقی دے اور کامیابی دے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے. دوسرے لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے. یہ ان چیزوں سے پروردگار عالم رزق میں وسعت عنایت فرماتا ہے، برکت عنایت فرماتا ہے. آئیں ہم آپ کی خدمت میں کچھ ایسے واقعات پیش کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ عنایات کرنے سے اہل بیت کے سلسلے سے، ان کی مجالس کے سلسلے سے پروردگار عالم کوئی مایوس نہیں ہونے دیتا. عزیز و دوستو، حرم امام حسین اور حرم عباس علیہ السلام میں مستقل طور کے اوپر کچھ نہ کچھ معجزے رونما ہوتے رہتے ہیں، جس میں سے ایک عجیب ٹائپ کا معجزہ ہوا کہ جو لوگ حیران تھے اس معجزے کے سلسلے سے. ایک عورت تھی جو بیوہ ہو گئی تھی، اور بیوہ ہو جانے کے بعد اس کے 2-3 بچے تھے. تو جب خدا نہ کرے کبھی ایسا اگر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر بہت سے ایسے اوباش قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ڈورا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اس عورت کے ساتھ، مومنہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا. شوہر کے انتقال ہو جانے کے سبب سے 2-3 بچے تھے، اور یہ بوڑھی بھی نہیں ہوئی تھی. لوگوں نے ڈورے ڈالنے شروع کیے، اور ایک مرتبہ جب اس نے مدد چاہی ان لوگوں کی تو اس مدد کے اوپر بھی شرائط رکھنا شروع کر دیا ان لوگوں نے، جو اس کے ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ایک مرتبہ وہ حرم جناب عباس علیہ السلام میں آئی، اور آنے کے بعد عراق کی تھی. آنے کے بعد کہتی ہے کہ مولا
ہم نہیں چاہتے ہیں گناہ میں ملوث ہونا، ہم نہیں چاہتے ہیں یہ گناہ کرنا، مجھے نہیں پسند ہے، میں اپنے بچوں کو پالنا چاہتی ہوں، ہمارے لیے کچھ ایسا انتظام کروا دیجئے، کر دیجئے جس کے سبب سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں اور صحیح طور کے اوپر اپنا پیٹ بھر سکیں۔ یہ دعا مانگ کر ایک مرتبہ حرم میں بیٹھی نیند آ گئی۔ اس کو جب نیند آئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخصیت کہہ رہی ہیں کہ آپ حرم ہی میں بیٹھے اور یہیں پر انتظام آپ کا ہو جائے گا رزق کا، روزی کا۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو اگل بغل والے لوگ ہوں گے ان کے آپ کچھ مشکلات کو، کچھ سوالات کو آپ حل کیجئے، پروردگار عالم آپ کو کے اوپر کرم کرے گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں تو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں کیا جواب دوں گی؟ کہا کہ آپ کو جواب دینے کی ضرورت، آپ کو پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی مسائل جو بھی مسائل ہوں یا مسئلے ہوں، اگر وہ پیش کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے آپ کو، اور آپ ہمارا جواب صرف آپ سنیے گا، اور جو سامنے والا کو وہ ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتا، صرف آپ دیکھیے گا ہمیں۔ ٹھیک دوسرے دن سے آہستہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، اس نے بات کرنا شروع کیا محترمہ نے، اور آہستہ بھیڑ لگنا شروع ہو گئی۔ ایک سوال کے بعد دوسرے سوال کے بعد تیسرے، اس میں پیسہ لیتی تھی، وہ فری میں نہیں بلکہ پیسہ لیتی تھی، اور آہستہ یہ مسائل جناب والا آگے بڑھے۔ لوگوں نے بڑے بڑے مسائل فقہی پوچھنا شروع کر دیے۔ فقہی مسائل کا بھی جواب، بہترین جواب قرآن کے استدلال کے ساتھ وہ عورت پیش کرنے لگی۔ اب تو لائن لگنے لگی حرم میں اس سے سوال پوچھنے کے لیے، اس سے مسائل پوچھنے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ یہ بات آہستہ مراجع تک پہنچی کہ کوئی ایک محترمہ ہیں جو حرم میں بیٹھتی ہیں اور بڑے بڑے مسائل کو منٹوں میں حل کر دیتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے کچھ شخصیتیں آئیں اور آ کے کہا کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، کتنی پڑھی لکھی ہیں آپ، اور کیسے آپ جواب دے رہی ہیں اور کیسے جواب آپ دے دیتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا ہمارے ساتھ ایسا پرابلم ہوا، اور اس پرابلم کے بعد جو ہے خدمت میں آپ کو عرض کریں کہ ہم نے آ کے یہاں پر زری میں اس انداز کی دعا مانگی، اور دعا ہماری قبول ہوئی، اور پھر یہ جو ہم جوابات دیتے ہیں وہ جوابات میرے نہیں ہوتے بلکہ ایک شخصیت سامنے کھڑی ہوتی ہے، بہت نورانی ہے۔ جب بھی کوئی ہم سے سوال کرتا ہے وہ ہمیں جواب دیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، دوسرے نہیں سن پاتے، ہم انہی جواب کو سامنے والوں کو بتا دیتے ہیں، یہ ہے اس کا جواب، یہ ہے اس کا کام۔ اور اس کے بعد اتنے پیسے ہمارے پاس اب ہونے لگے ہیں کہ اب ہمیں ان مسائل کی ضرورت نہیں ہے اب، یعنی کافی مضبوط ہو گئی وہ چند دنوں کے اندر میں، اتنا لوگوں نے مال دنیا سے اس کو پور کر دیا، چونکہ بڑے بڑے مسائل کو وہ سالو کرنے لگی تھی۔ آپ نے دیکھا، آپ نے غور فرمایا کہ میرے مولا نے اس عورت کو بھی مایوس نہیں ہونے دیا اور عنایت کیا، بس ہمیں مانگنا آنا چاہیے، وہ دینے میں جناب کمی نہیں کرتے۔ عزیز و دوستو، اسی طریقے سے بصرہ سے جو ہے ایک قافلہ آ رہا تھا، جس قافلے کے اندر میں ایک عیسائی بھی تھا، تو عیسائی نے کہا کہ مجھے بھی آپ لے چلے، دوستوں میں سے تھا۔ وہ آیا، آنے کے بعد حرم امام حسین کے باہر بیٹھ گیا، ان کے چپل کو دیکھنے لگا، حفاظت کرنے لگا، سامان کی حفاظت کرنے لگا تاکہ پوری انجمن آ کے آرام سے زیارت کر سکے۔ خواب میں دیکھا جو اس کاروان کا ہیڈ تھا کہ فرشتے ہر روز فہرست بنا کر پیش کرتے ہیں کہ کتنے زائرین آئے اور کس کو کیا صلہ ملنا ہے، یہ امام حسین کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ جب پیش کیا گیا تو امام حسین نے کہا نہیں، یہ فہرست مرتب کرنے والے نے پوری مرتب نہیں کی ہے، بار بار پوچھنے پر بار دیکھ کر آتے تھے اور امام حسین کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اس نے خواب میں دیکھا
آخر میں جناب جو ہے امام حسین نے کہا وہ جو چپل کی حفاظت کر رہا ہے تم لوگوں نے اس کا نام نہیں لکھا ہے، وہ بھی زائرین میں سے ہے، اور اگر امام حسین اگر کسی کو زائرین قبول کر لیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اس کو رد کرتے۔ عزیزان محترم، امام حسین بہت عنایت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ذاکرین کو، اپنے سامعین کو، اپنے عزادار کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کیوں نہ رکھیں؟ چونکہ اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو گھرانہ دشمنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، یہ تو خیر اپنے ہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو اتنا عجیب قسم کی سخاوت کی ہے کہ کائنات حیران ہے۔ ایک شخص تھا، جب کوفے سے چل رہا تھا تو اس کی بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے ایک انگوٹھی لا کے دیجیے گا اور عقیق ہو اس میں، اور وہ شخص خبیث دشمن اہل بیت نکلا۔ کربلا میں امام حسین کے قاتلین میں سے وہ بھی تھا۔ جب ایک مرتبہ جانے لگا قتل کرنے کے لیے تو امام حسین نے کہا تو مجھے قتل نہ کر، تو میرا قاتل نہیں ہے، مگر ہاں تو جا رہا ہے تو خالی ہاتھ نہ جا۔ امام نے اشارہ کیا، انگوٹھی اتاری اور اتارنے کے بعد اس شخص کے حوالے کر دی، کہا تیری بیٹی نے چلتے وقت جو انگوٹھی مانگی تھی اس کو یہ انگوٹھی دے دینا میرے طرف سے۔ ذرا سوچے، ہمارا آقا ہمارا مولا جو دشمنوں کا اتنا خیال رکھے، ان دوستوں کا کتنا خیال رکھے گا۔ میں کہوں گا آقا آپ نے دوسرے بچیوں کا تو اتنا خیال رکھا ہے، مگر جو آپ نے بندے پہنائے تھے یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے کربلا کے میدان میں وہ بندے بھی جناب سکینہ کے کانوں میں نہیں رہنے دیے، اور ایک مرتبہ کان سے بندے چھینے اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو لہو لہان کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم جہاں جہاں ہمارے مومنین مومنات ہیں ان سبوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے مومنین مومنات کربلا معلیٰ جانا چاہ رہے ہیں، خاص کر کے چیلم میں، ان کے تمام اسباب مہیا فرما دے۔ پروردگار عالم ہمارے اور آپ کی امام کے ظہور میں تاجیل فرما، جس وقت ان کا ظہور ہو ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔